اس کے فضائل و فوائد میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر انسان جو کسی ایسے کام میں اور کسی ایسی مہم کے اندر مبتلا ہو گیا کہ جس سے نکلنے کی راہ نظر نہیں آتی، کوئی تدبیر سمجھ نہیں آتی کہ یہ کام پائے تکمیل تک کیسے پہنچے گا، یا یہ جس بھنور کے اندر ہم پھنس گئے اس سے نکلنے کی صورت کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ زندگی میں شب و روز ایسے احوال پیش آتے ہیں، انسان کو کوئی علمی خدا ہے، یا یہ کہ عملی زندگی کے اندر کوئی ایسی مہم پیش آ گئی، یا کوئی معاملات ایسے ہیں کہ جس سے نکلنے کی راہ نظر نہیں آتی، یعنی وہی بات ہو گئی کہ سامنے جو ہے وہ کھائی ہے اور پیچھے شیر ہے، تو وہ صورتحال پیش آ جاتی ہے، تو کرے کیا؟ اس صورت میں اسلام کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب و عشاء کے درمیان میں کسی بھی وقت بیٹھ کر 1000 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر جو ہے وہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یعنی نماز والا درود، اور 1000 مرتبہ یا رشیدو یا رشیدو یا رشیدو کا ورد کریں۔ تو مغرب عشاء کے درمیان کا وقت ہونا چاہیے۔ سب سے بیسٹ یہ کہ مغرب کی نماز سے جب فارغ ہوں، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے اس کا ورد شروع کر دیں، 1000 مرتبہ مکمل کریں اور اللہ سے دعائے خیر کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اسی رات خواب کے اندر یا بیداری کے اندر جو اس کا حل آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، اور آپ کو اس سے نکلنے کی تدبیر سمجھ میں آ جائے گی۔ تو بڑا زبردست اور مجرب نام ہے، چنانچہ اہل اللہ نے اس پر بڑا تجربہ کیا ہے، الرشیدو کے ذریعے سے بڑے بڑے مسائل انسان کے حل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ کہ آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں، دشواریاں زندگی میں پیش آتی ہیں، کام اٹکتے رکتے ہیں، یا یہ کیونکہ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے انسان بالکل وہاں پہ بے بس نظر آتا ہے، تو چاہتا یہ کہ مجھے مشکلات پیش نہ آئیں، کام سموتھ ہوتے چلے جائیں، زندگی میں کسی جگہ پر یا خاندان کی طرف سے یا باہر دفتری احوال کاروباری زندگی میں کوئی مشکلات اور اٹکن نہ آئے، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے یا تو یہ اس کے جو عدد ہیں اس کے مطابق، یعنی 514 روزانہ کسی بھی ایک وقت 514 مرتبہ اس کا ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ روزانہ کا معمول رکھے، یا یہ کہ انسان جو ہے ہر نماز کے بعد 101 دفعہ پڑھے، 101 دفعہ پڑھے، 5 نمازوں میں جتنی بھی تعداد ہو گئی، اس کے بعد دعائے خیر کر لے۔ اور جب اس طریقے سے ہی عمل کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کی مشکلات کو آسان کرتے رہیں گے۔ اس کو بس اوقات پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ مشکل اور بلا آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹال دی۔ اس سے تو اہل اللہ یہ کہتے ہیں کہ انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ہی جو بلائیں ٹال دیتا ہے، وہ تو انسانوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ انسان بس اوقات سوچتا ہے کہ یہ مجھ پہ بلا اتری اور یہ ٹل گئی، بیماری آئی دور ہو گئی، مصیبت سامنے رفع ہو گئی، یا یہ کوئی کام تھا وہ میرا پورا ہو گیا، اس کو تو نعمت سمجھتا ہے۔ لیکن جو بلائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری علم میں لائے بغیر خود بخود ہی ہٹا دیتے، اس کی تو ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کی نعمت عظمیٰ تو کل روز قیامت میں ظاہر ہوگی، وہاں پتہ چلے گا وہ کتنی بلائیں تھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بخود ہی ہٹا دی تھی۔ تو یا رشیدو کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یا اس کا جو عدد ہے 514 مرتبہ کسی ایک ٹائم میں یکسوئی سے بیٹھ کے پڑھ لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور دعا کر لیں کہ یا اللہ میری زندگی میں کوئی مشکلات نہ آئیں، میری آل اولاد کے اندر کوئی مشکلات نہ آئیں، جس کی بھی نیت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے کاموں کو آٹومیٹکلی خود بخود پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، کوئی دشواری مشکل نہیں آنے دیں گے۔ یہ اس میں زبردست تاثیر۔ اور تیسری تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ کاروبار نہیں چلتا، کاروبار میں بندش ہے، کاروبار مندہ چل رہا ہے، یا یہ کہ عام احوال میں کاروبار سب کے ٹھیک چل رہے، اسی کے کاروبار میں کوئی پرابلم ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے، جو اس کا نام کا عدد ہے، اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے جو ہے ہر نماز کے بعد ورد کرے، ہر نماز کے بعد ورد کرے۔ اور اگر اس کے نام کا عدد 101 سے کم ہے، 101 سے اگر کم اس کے نام کا عدد ہے تو پھر اپنے نام کے عدد کو 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کرے۔ اگر 101 سے زیادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ اپنے نام کے عدد، مثلا علی نام ہے اور علی کا عدد 110 ہے، ظاہر 101 سے زیادہ ہے، لہٰذا 110 مرتبہ جی اپنا ورد کرے، جی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے اس کے کاروبار میں زبردست ترقی ہوگی۔ اور پانی اگر دم کر کے کاروبار ایسا ہے کہ وہاں دکان دفتر کے کونوں میں چھڑکا جا سکتا ہے تو 3 چھینٹے جو ہے وہ اپنے دکان یا دفتر میں مار لے۔ اگر گھر سے کاروبار کر رہا ہے تو پھر گھر کے جو ہے کمروں کے اندر جو ہے چھینٹے جو ہے ہر کونے میں 3 مرتبہ مار لے۔
سب سے آسان طریقہ میں بتایا کرتا ہوں، وہ ایک بوٹل جو ہوتی ہے شاور والی، تو وہ اس بوٹل میں پانی ڈال لے اور شاور اس کے ذریعے سے 3 دن جو ہے وہ چھینٹے ہر کونے میں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ کاروبار آپ کا زبردست چلے گا، یعنی ایسی تدبیریں اللہ تبارک و تعالی سمجھائیں گے کہ خود بخود نفع کے راستے بنیں گے۔ تو اگر جو ہے وہ دکان ہے تو زبردست جو ہے وہاں مال بکے گا، گھر سے کوئی کاروبار کر رہا ہے، کسی کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہے، خاص طور پہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایجنٹ ہوتے ہیں، کمپنیوں کے ایجنٹ بن کے کام کرتے ہیں، کمیشن ایجنٹ بن کے کام کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اگر میں آگے مال بیچوں تو وہ جو ہے وہ ایکسیپٹنس ہو جائے تو مجھے پروفٹ ملے گا، تو اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ تو یہ انسان اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے، اور عدد اگر اس کا 101 سے کم ہو تو 3 مرتبہ اس کے ملٹیپلائی کرے، تو جتنا عدد آ جائے اتنا ورد کرے روزانہ، اللہ تبارک و تعالی غیب سے مدد کرتے ہیں۔ اور ایک تاثیر اس میں بہت زبردست ہے کہ انسان ایسے منصب پر جہاں اس کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں یا کچھ ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، کاروبار ہے، معاملات ہے، کمپنی چلا رہا ہے، یا گھر کے معاملات ہے، گھر کا سربراہ، ڈیسیژن لینے ہیں، اب اس کے اندر وہ چاہتا ہے کہ فیصلہ صحیح ہو، اس میں زبردست اس کے اندر تاثیر ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ یا رشیدو انسان جو ہے وہ اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے، یعنی 514 مرتبہ جو ہے وہ اس کا کسی ایک نماز کے بعد ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کر کے دعا کر لے، اس کے بعد پھر کسی ایک نماز کے بعد 101 مرتبہ ورد کرتا رہے۔ مطلب آج اگر زور کی نماز میں 514 مرتبہ پڑھ لیا اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور اللہ سے دعائیں خیر کر دی کہ یا اللہ بہت سے ایسے معاملہ اور ڈیسیژنز زندگی میں آتے ہیں، مجھے فیصلہ فوری کرنا ہوتا ہے، آپ جو صحیح سے فیصلہ میرے دل پر اتار اور زبان سے ظاہر فرما، یہ دعا کر لی۔ اس کے بعد یہ اگلے دن سے آپ روزانہ کسی ایک نماز کے بعد 101 مرتبہ اس کا ورد رکھ لیا کریں اور دعا کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جب بھی کوئی ایسی صورتحال پیش آئے گی، ایسی کوئی پنچایت ہوگی، جرگہ بیٹھے گا جہاں آپ کو کچھ ڈیسیژن لینا ہے یا کمپنی کی میٹنگ وہاں ڈیسیژن لینا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان سے بہترین اور صحیح ڈیسیژن اور فیصلہ ظاہر فرمائیں گے۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور ایک تاثیر بڑی زبردست ہے، اور وہ ایک ظاہر ہے کہ بیٹا ہونے کی تمنا کس کو نہیں ہوتی، اور یہ ایک ایسی فطری تمنا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہوتی ہے۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمنا کرتے رہے، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کی، کتنے اولیاء کاملین گزرے، تو بیٹے کی تمنا کس کو نہیں ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے بیٹا ہو۔ اور حضرت مریم سے اللہ تبارک و تعالی نے جو پوری جہانوں کے لیے نشانی اور معجزے کے طور پہ عطا کیا، وہ بھی بیٹا عطا کیا، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ تو معلوم ہے کہ بیٹا جو ہے یہ ہر نبی کی بھی ایک تمنا ہے، اور لوگوں کی تمنا ہوتی کہ بیٹا ہو۔ اگرچہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بیٹی کی تمنا اس لیے ہوتی ہے، ظاہر بیٹے سے انسان کی نسل چلتی ہے، نسب چلتا ہے، پھر اس کے لیے آگے صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ تو اس لیے انسان سوچتا ہے کہ بیٹا، اور اس کے کام اور کار کے اندر جو ہے وہ اس کا جانشین بنے، اس کا وارث بن کے آگے لے کے چلے، تو وہ ظاہر مورث کو اس کا صدقہ جاریہ پہنچے گا۔ تو بیٹے کی تمنا، تو بیٹے کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے، اور وہ یہ کہ بیوی سے مقاربت سے پہلے انسان یعنی عشاء کے بعد جو اس کا ورد کرے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے۔ نام کا عدد اس کا اگر 101 سے کم ہے تو وہی اصول کہ اس کو 3 سے ملٹیپلائی کرے، اور مثلا نام محمد ہے اور محمد کا عدد 92 ہے، لہذا 92 کو ملٹیپلائی کریں آپ 3 کے ساتھ، جتنا عدد آئے اتنا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اور اگر 101 سے زیادہ ہے، مثلا جیسے میں نے بتایا علی نام ہے تو علی کا 110 سے 110 دفعہ، تو 110 دفعہ آپ نے ورد کیا، ورد کر کے جو ہے 1 کپ پانی کے اوپر دم کیا، وہ پانی آپ نے آدھا پی لیا، آدھا اہلیہ کو دے دیا۔ اگر اہلیہ کو پلانا ممکن نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ وہ پانی پی لیں، کافی ہے، اور اپنے اوپر دم کر لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ اپنی بیوی کے قریب جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اسلام میں ایسی تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اگر حمل قائم ہوگا تو بیٹا عطا فرمائیں گے، اور ظاہر ہے کہ بیٹا بہت بڑی نعمت ہے، اللہ اس کی شکر گزاری کا حق ادا کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے ذریعے سے بڑے ثمرات اور برکات اس نام کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا جو ہے یہ الرشید نام سب کا رہنما، قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں۔ اب ایک اور فائدہ وہ یہ کہ بسا اوقات فوری فیصلہ کرنا ہے، فوری انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسی وقت میں کیا فیصلہ کروں، ہاں کروں یا نہ کروں، دائیں جاؤں یا بائیں جاؤں، کیا کروں۔
اسی وقت فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ آپ نے یا رشیدو کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائم۔ یا رشیدو ارشیدنی، 7 اتنا جملہ ملا، یا رشیدو ارشیدنی، یا اے رشید یعنی اے سب کے رہنما، ارشیدنی مجھے جو ہے رہنمائی فرما۔ تو یا رشیدو ارشیدنی، یا رشیدو ارشیدنی آہستہ آہستہ زبان سے پڑھ سکتے ہیں، بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، یا یہ کہ آہستہ آہستہ پڑھ لیا، پڑھ کے سینے پہ پھونکا اور سر اٹھا کے جو ہے فیصلہ کر دیا کہ بھئی دائیں جانا ہے، اس راستے پہ جانا ہے، یا یہ فیصلہ کرنا ہے، یا یہ ہاں یا نہ، تو زبان سے کہہ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کہلوائیں گے وہ جو انشاءاللہ آپ کی دین دنیا کے لیے خیر ہوگا۔ تو اس کو گویا کہ یہ شارٹ استخارہ ہے، تو مختصر استخارے کے طور پہ بھی آپ کو فیصلہ کرنا چاہیں تو یا رشیدو ارشیدنی، شین کے نیچے جو ہے زیر یاد رکھنا، یا رشیدو ارشیدنی، یہ انسان پڑھ لے، انشاءاللہ جو ہے وہ صحیح فیصلہ ظاہر ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الرشیدو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بابرکت نام ہے، اس کے ثمرات اور برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین کلام کون سا ہے، سب سے افضل ترین کلام کون سا ہے؟ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے افضل ترین کلام وہ ہے جو اللہ نے اپنے ملائکہ کے لیے متعین کیا ہے، کہ جو ملائکہ اللہ کے لیے کہتے ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ جو کلام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل ترین کلام ہے، اور اللہ نے یہ کلام اپنے فرشتوں کو دے رکھا ہے، اور فرمایا کہ اس کلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں رزق تقسیم کرتے ہیں، اس لیے اس کو تسبیح کرو بیاں کہتے ہیں، یعنی ملائکہ کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ ملائکہ کی تسبیح ہے، اور اس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ رزق کی فراوانی ہو جائے اور کشادہ رزق حلال ملے، تو سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت سے جب تسبیح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پر تسبیح، اسے نبی نے فرمایا افضل ترین کلام اللہ کے نزدیک تسبیح والا کلام، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس لیے ملائکہ نے بھی یہاں پر جب اظہار وفا کیا تو سب سے پہلے وہی تسبیح والی بات کی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ۔ تو یہ کہا وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو تسبیح کا ذکر پہلے فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسبیح بہت پسند ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ تسبیح کا معنی پاکی بیان کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر طرح کی عجز سے، شرک سے، کمزوری سے پاک قرار دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی پاکی بیان کروانا بہت پسند ہے۔ اس لیے ملائکہ نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ملائکہ نے یہ کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری پاکی تسبیح بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ، حمد کو ساتھ ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ میں بھی آپ نے دیکھا سبحان اللہ کے بعد و بحمدہ کو ذکر فرمایا۔ تو حمدی کا تو معنی ہوتا ہے کہ صفات ثبوتیہ، یعنی تیرے اندر سارے صفات حمیدہ موجود ہیں، و بحمدہ کا مطلب ساری صفات حمیدہ آپ کی ذات میں موجود، اور سبحان کا مطلب تو ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، کسی قسم کی کمزوری تیرے اندر موجود نہیں ہے۔ اب ان دونوں کو ساتھ ملا کر کیوں کہا؟ اس میں بڑی نکتے کی بات ہے۔ دیکھو آج محاورے میں اگر کوئی کسی شخص کے بارے میں آپ سے پوچھے کہ یار وہ آدمی کیسا ہے، ذرا اس کے ساتھ کوئی کاروباری لین دین کر رہا ہوں، آپ بتائیے کیسا آدمی ہے، تو اگر آپ یہ کہیں برا آدمی نہیں ہے، ناٹ بیڈ، برا آدمی نہیں ہے، تو یہ بہت زیادہ تعریف نہیں ہے۔ تو آدمی کہتا ہے یار اس کا مطلب ہے بس ٹھیک ہی ہے۔ ایک ہے کہ آپ یہ کہتے او اچھا، او بہت اچھا آدمی، ایکسیلنٹ، بڑا اچھا آدمی یار، بہت ایماندار، بڑا شریف آدمی ہے، تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ ایکسٹرا تعریف ہوئی ہے۔ لیکن آپ یہ نہیں کہتے، آپ کہتے ہیں برا آدمی نہیں ہے۔ تو برا آدمی نہیں ہے یعنی اس میں برائی نہیں ہے، تو یہ تعریف نہیں ہے، بس ایک طرح کا اظہار ہے کہ ٹھیک ہے۔ تو اگر یہاں تسبیح پر رک جاتے کہ اللہ تبارک و تعالی میں نقص نہیں ہے، اللہ میں ضعف نہیں ہے، اللہ میں جو کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، یہ کہہ کے چپ ہو جاتے، تو یہ اللہ کی حقیقت میں تعریف نہ ہوتی کہ جی اللہ کیا ہے، کہ جی اللہ میں کوئی کمزوری نہیں ہے، بس اب چپ، یہ تو کوئی تعریف نہ ہوئی،
کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ برا آدمی نہیں ہے، یعنی اس پہ کوئی برائی نہیں ہے، تو اس پہ آپ خوش نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی زیادہ تعریف نہیں، ہاں وہ کہتا نہیں وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ تو اللہ کی جب آپ نے تسبیح کی، آپ نے کہا کہ اللہ میں نقص نہیں ہے، اللہ میں ضعف نہیں ہے، اللہ میں کمزوری نہیں ہے، بس یہ کہہ کے چپ ہو جاتے تو اللہ کی تعریف جیسی کرنی چاہیے ویسی تعریف ہوئی نہیں۔ اس لیے ساتھ حمدی کو ذکر فرمایا کہ نحن نسبح بحمدک، کہ اے اللہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کو ہر طرح کی ضعف اور کمزوری سے پاک قرار دینے کے ساتھ ساتھ ہم تیری صفات حمیدہ کی بھی تعریف کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں۔ تو ساتھ ہی اللہ کی صفات حمیدہ کو بھی ذکر کیا کہ اللہ تیرے اندر کسی قسم کا کوئی کمزوری نقص نہیں ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرے اندر سارے کمالات موجود ہیں۔ اب ہوئی تعریف، اب تعریف مکمل ہوئی۔ اگر صرف اتنا کہتے کہ تیرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے تو یہ تعریف کا حق ادا نہیں ہوا، اس لیے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں کہ تیرے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہے، بحمدی، لیکن اس چیز کے ساتھ ساتھ کہ تیرے اندر سارے کمالات موجود ہیں۔ اس لیے سبحان اللہ و بحمدی میں بھی وہاں و بحمدی ساتھ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ساری صفات حمیدہ کے ساتھ متصف ہے۔ اس لیے یہاں پر ملائکہ نے نسبی کے بعد بحمدی کا لفظ ذکر فرمایا کہ صفات سلبیہ کے اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ صفات ثبوتیہ کو بھی لازم قرار دے دیا۔ اس لیے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تقدیس بھی پاکی بیان کرنے کو کہتے ہیں، گویا کہ تسبیح کا ایک دوسرا عنوان ہے، تسبیح کا ایک دوسرا عنوان ہے، گویا کہ پہلے پاکی بیان کی، صفات حمیدہ کو ثابت کیا، پھر وَنُقَدِّسُ لَكَ، پھر تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، گویا کہ یہ بھی ایک طرح کی پاکی تھی۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاکی بیان کرنا بہت پسند ہے۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، آج ہم بات کریں گے سورہ یاسین کے بارے میں۔ ماشاءاللہ، قرآن کے دل کی بات کریں گے، دل تک پہنچ گئے، دل تک پہنچ گئے، ماشاءاللہ، اور یہی اصل ہے، یہی اصل ہے۔ تو سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن کریم کا دل ہے، جی، اور یہ 36ویں سورت ہے تدوینی اعتبار سے، جی، اور یہ مکی سورت ہے، جی، اس کی 83 آیات ہیں، جی، اور بڑے زبردست مضامین اس میں، بڑا زوردار کلام ہے۔ یقیناً، ظاہر ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کریم کا دل قرار دیا ہے، جی، اور دل آپ جانتے پورے بدن کی اصل ہے، دل زندہ ہے تو بدن زندہ ہے، درست، دل مردہ ہے تو بدن مردہ ہے۔ درست، گویا کہ اس سورۃ یاسین میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں ان کے ساتھ جو بندہ وابستہ ہے تو اس کا پورا ایمان و قرآن زندہ ہے، واہ، اور جو اس کے مضامین اور اس پیغام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے جی، اس کا مطلب اس کا ایمان مردہ ہے۔ واہ، گویا کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کو دل قرار دیا گیا، اور اس میں عجیب و غریب مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں مبلغ اعظم کا ذکر ہے۔ اچھا، سب سے بڑا مبلغ اعظم خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنے اپنے ادوار میں انبیاء کرام مبلغ بن کے آتے رہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، نوح صفی اللہ ہے، اور یوسف حسین اللہ ہے، اور یعقوب نبی اللہ ہے، یہ بڑے بڑے سب مبلغ آتے رہے، لیکن مبلغ اعظم جو بنا تو وہ محمد مصطفیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو یہ مبلغ اعظم کا اس میں ذکر ہے، اور آپ کی رسالت اور آپ کی جو ہے وہ نبوت کے اس بات کا دعویٰ کیا ہے اللہ نے کہ انکا لمن المرسلین، کہ آپ بھی رسولوں میں سے ہیں، تو آپ کی رسالت کو ثابت کیا، اور اس پر جو ہے 5 عقلی دلائل پیش کیے ہیں پوری صورت میں، اور بڑے عجیب و غریب انداز سے عقلی دلائل پیش کیے، اور پھر 5 شکوے کیے ہیں کفار سے، کفار و مشرکین جو انکار کرتے ہیں آپ کی اس بات رسالت کا اور آپ کی منصب نبوت کا، تو ان پر جو ہے اللہ نے شکوہ کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا کہ دیکھو کیسے نالائق اور نااہل ہیں کہ ایسے نبی برحق کا وہ انکار کرتے ہیں۔ تو 5 شکوے ذکر کیے، پھر ان کے شکووں کے جوابات دیے، تو اس کے اندر اس حقیقت کو بیان کیا، اور پھر اس میں 7 مبین ذکر کیے ہیں۔ اچھا، مبین کا مطلب کھلا پیغام، واضح، اور روشن، گویا کہ روشن جو ہے 7 تعلیمات اس قرآن کریم کے اندر واضح کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے اس کے اندر جو ہے وہ امام مبین کا ذکر کیا۔ اچھا، امام مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، گویا کہ اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو، تمہاری ایک ایک حرکت و سکون، اور تمہارے کیے کے پیچھے بھی اگر کوئی آثار باقی رہ گئے، وہ سب کے سب اس لوح محفوظ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔
اچھا، اور کل روز قیامت جب اللہ کے پاس پہنچو گے تمہاری ایک ایک کلام اور کام کی وہاں پوچھ ہو جائے گی. تو اسی امام مبین کو ذکر کیا. جی، اس کے بعد پھر بلاغ مبین، یعنی بلاغ مبین سے مطلب کھلم کھلا جو ایک پیغام جو ہے جو رسالت کا تھا ان انبیاء نے دیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو تم پہ واضح کر دیا. اور نبی کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے. نبی کا کہا مانو گے تو حقیقت میں اللہ کا کہا ماننا ہے. واہ، تو یہ بلاغ مبین جو ہے کہ پیغام جو ان نبیوں نے پہنچایا ہے یہ حقیقت میں اللہ کا پہنچا پیغام، اس کو مان لو. تو بلاغ مبین کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد ضلال مبین کا ذکر کیا کہ لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کے غیر کے سامنے جھکتے ہو، اور یہ کھلی گمراہی ہے. اس کھلی گمراہی میں تم پڑے ہوئے ہو. پھر دوبارہ پھر ضلال مبین کا ذکر کیا کہ ایک تو یہ کہ غیر کے سامنے جھکتے ہو، اور دوسرا ہے کہ نیکی کرنے میں کتراتے ہو. کبھی نیکی کا موقع آتا ہے تو جی تمہارا کتراتا ہے، نفس تم پہ غالب آ جاتا ہے. فرمایا کہ یہ بھی کھلی گمراہی، اس کو ضلال مبین کہا، یہ بھی کھلی گمراہی. اب سوال ہوا کہ بھائی یہ گمراہی در گمراہی کیوں ہو رہی ہے؟ آخر کون سی قوت اور طاقت ہے جو ہمیں اس گمراہی میں ڈال رہی ہے؟ تو اللہ نے اگلے مبین میں اس کا جواب دے دیا کہ عدو مبین، وہ کھلا دشمن تمہارا شیطان ہے. اصل میں یہ ہے وہ جو تمہیں گمراہی در گمراہی کرا رہا ہے، اور تم اس سے شیطان سے بچ نہیں رہے، کیونکہ اس نبی برک کا جو بلاغ مبین تھا اس کو تم نے سنا نہیں ہے، تو تم اس عدو مبین کے ہتھے چڑھے ہوئے ہو، تبھی گمراہی در گمراہی ہو رہی ہے. اب پھر سوال ہوا کہ بھئی اس عدو مبین سے بچے کیسے؟ اتنا کھلا دشمن کیا ہمیں اس نبی کی اطاعت کرنے نہیں دیتا؟ بچنے کی کوئی راہ ہے؟ کہا کہ ہاں، آگے قرآن مبین کہہ دیا. یہ چھٹا جو مبین ذکر کیا کہ یہ قرآن وہ کھلا ایسی کتاب ہے، اس قرآن کی روشن قندیلوں پر چلتے چلے جاؤ گے تم جو ہے ہدایت پر پہنچ جاؤ گے. لیکن تم نے قرآن کو سینے سے نہیں لگایا ہوا، اسی وجہ سے وہ تمہیں اچک لیتا ہے اور تم گمراہی میں پڑ جاتے ہو. اب رہا کہ قرآن کے کھلے مضامین ہیں تو پھر ہم عمل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ بس اوقات یہ کہ شیطان تو کرتا ہی کرتا ہے، لیکن ساتواں مبین ذکر کیا خصیم مبین. اصل میں انسان بھی جھگڑالو ہے اپنے ذاتی طور پہ. شیطان تو حملہ کرتا ہی ہے، اس کا نفس بھی جھگڑالو ہے، یہ جھگڑے کرتا ہے نبیوں سے کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی، یہ کرکری جو ہے وہ ہڈیاں زندہ کیسے ہوں گی، مرنے کے بعد زندہ کیسے ہوں؟ تو یہ جھگڑے کرتا ہے، حالانکہ یہ ناپاک لطفے سے بنا ہوا انسان اور آج اس قابل ہے کہ اللہ سے جھگڑے کرتا ہے. تو خصیم مبین، تم اصل میں خود بھی ذاتی طور پہ جھگڑالو ہو، تبھی تم اس حقیقت کی راہ کو پا نہیں پاتے ہو. اگر اس حقیقت کی راہ کو تم پالو گے تو تمہیں پھر منزل ملے گی. اور امید نہیں ہے کہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ وہ ذات جو کن فیکون سے سارے آسمان و زمین کو بدل دے اور کن فیکون سے سارے جو مناظر ظاہر کر دے، تم اس کے پیغام بھیجے لانے والے محمد کو مانتے نہیں ہو اور اس وہی لانے والے کی حقیقت کو مانتے نہیں ہو، تو وہی بھیجنے والے کو کہاں مانو گے تم؟ یہ اللہ کی رحمت ہی ہوگی کہ تمہیں جو ہدایت کی راہ مل جائے، لیکن حقیقت یہ کہ تم خصیم مبین ہو، اس لیے تم اس کے حقائق پہ عمل نہیں کر پاتے. اس طریقے سے یہ 7 مضامین میں یہ 7 روشن قندیلیں اللہ نے واضح کر دی ہیں تاکہ بندے ہدایت کی راہ پہ آ جائیں اور یہ مبلغ اعظم کی جو تبلیغ اور دعوت کی حقیقت ہے اس حقیقت کو پہنچ جائیں. قرآن کا دل اس میں آ گیا اور اس میں تمام چیزیں ایکسپلین کر دی اللہ نے. واضح کر دی. واہ واہ، یہ سورہ یاسین، اور اس کے فوائد بڑے بے شمار ہیں. یقیناً، ہاں یقیناً بے شمار فوائد ہے، لیکن چند ایک ذکر کرتا ہوں. ایک فائدہ یہ کہ عام طور پہ تو ویسے کہ مردہ کے مرنے کا جب وقت ہوتا ہے تو آسانی سے روح نکل جائے تو اس وقت یہ پڑھی جاتی ہے، اور احادیث میں حکم ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے تو آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس کو بلا لیتے ہیں. تو دنیاوی اعتبار سے فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اولاد نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ یہ اولاد کی نعمت ایسی ہے کہ یہ غیر اختیاری کسی کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے. تو وہ خاتون جو 3 مرتبہ روزانہ اس سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پانی پیے یا میٹھی چیز پہ دم کر کے کھاتی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گود کو ہری کر دیں گے. یہ بہت بڑا فائدہ. اور دوسرا یہ کہ جب حمل ٹھہر جائے اس وقت روزانہ 1 مرتبہ اگر پانی پہ دم کر کے سورہ یاسین پیتے رہیں تو کمپلیکیشنز جو ہو جاتی ولادت کے وقت کی وہ نہیں ہوں گی. کسی کو بڑا آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے، سیزر ہو جاتا ہے، یا اندر کوئی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، یا وہ بچہ الٹا ہو جاتا ہے، بس اوقات بریج ہو جاتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو یہ اگر پڑھتے رہے بالکل سموتھلی اپنے وقت پہ بچہ آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر وہ جو ولادت کے بعد جو نفاس کا زمانہ آتا ہے 15 دن سے لے کے 40 دن تک کا، اس وقت میں بعض دفعہ ایسی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں جس سے عورت کی صحت تباہ ہو جاتی ہے.
جی ہڈیوں کا درد شروع ہو گیا, موٹاپا بڑھ گیا, بدن پھول گیا, بڑے مسائل, اس کے لیے لوگ بڑے بڑے غذائیں یا دوائیں کرتے ہیں. لیکن سورہ یاسین اگر اس وقت کوئی تلاوت کر کے روزانہ ان کو پلاتا رہے یا میٹھی چیز بھی دم کر کے ان کو کھلاتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم اور صحت کو بالکل صحیح رہتے ہیں. وہ خود بھی کر سکتی ہیں؟ نہیں, خود نہیں کر سکتی, وہ ناپاکی کے دن ہوتے ہیں, خود تلاوت نہیں کر سکتی. اچھا, وہ دوسرا تلاوت کر کے پانی یعنی ان کا شوہر کر سکتا ہے. تو وہ جو ہے وہ کمپلیکیشن نہیں ہوں گے, صحت بالکل پرفیکٹ رہے گی. یہ عجیب اس میں خوبی ہے, یہ اس میں فائدہ ہے. اور ایک فائدہ یہ کہ سعد مبین کا ایک بڑا زبردست عمل اس کا کیا جاتا ہے. بڑے سے بڑا کوئی کام ہے, بڑی سی بڑی آفت مصیبت ہے, تو سعد مبین کے ساتھ اس کو تلاوت کیا جائے. اس کا طریقہ یہ کہ جب آپ تلاوت شروع کریں تو پہلا مبین جب آئے, امام میں مبین آئے تو وہاں پڑھنے کے بعد واپس چلے جائیں. اچھا, پھر دوبارہ سے شروع کر دیں. پھر دوسری مبین جو آئی بلاغ مبین, وہاں تک پڑھیں. جی, وہاں سے پڑھے پھر واپس چلے جائیں. اچھا, پھر دوبارہ سے اثر نو شروع کر دیں. پھر زلال مبین جو آئی وہاں تک پڑھیں, پھر واپس چلے جائیں. جی, پھر شروع کر دیں. پھر دوسری زلال مبین آئی وہاں تک پڑھیں, پھر اثر نو واپس چلے جائیں. پھر وہاں سے پڑھتے ہوئے آئیں, اور پھر اس کے بعد پھر آگے جو ہے مبین جو آ رہی ہے ادوب مبین, اس ادوب مبین تک پڑھیں. پھر واپس چلے جائیں. پھر وہاں سے شروع سے پڑھتے ہوئے آئیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مبین تک پڑھیں. قرآن مبین تک پڑھ کے پھر واپس چلے جائیں, پھر تلاوت کرتے آئیں. پھر آخری جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے خصیم مبین تک پہنچے. جی, اور ساتویں جب مبین تک پہنچیں گے تو پھر اس کے بعد آپ آگے سورت کو پورا کر لیں. اس طریقے سے یہ کر کے اب دعا مانگیں. ایسا زبردست اس کا بینیفٹ ہے کہ بڑے سے بڑا کام بھی فوراً چٹکیوں میں حل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو میں ذرا اس کو سمجھ لوں اور اپنے دیکھنے والوں کے لیے بھی کہ جتنے مبین ہیں پہلے تو ان پہ نشان لگا لیں. 1 2 3 4 5 6 7 تک کا نشان لگا. تو جیسے ہی پہلے پہ پہنچیں واپس چلے جائیں اور شروع سے پڑھیں. دوسرے پہ پہنچیں پھر واپس چلے جائیں, شروع کریں. تیسرے پہ پہنچیں پھر واپس چلے جائیں, شروع کریں. اسی طرح چوتھے, پانچویں اور چھٹے تک پہنچیں اور واپس جائیں اور شروع کریں. جب 7ویں پہ پہنچیں تو واپس نہ آئیں اور کنٹینیو کر کے ختم کر دیں, اور اس کے بعد دعا کر لیں. بہت آسان سی بات ہے, بہت آسان ہے. اور اس کے منافع اتنے ہیں. یہ تو وہ موٹے موٹے منافع بتائیں گے, لیکن اندر اسرار کیسے ہیں, راز کہتے ہیں, کتنے بینیفٹ مل رہے ہیں, وہ تو انسان کو پتہ ہی نہیں. یہ تو مفتی صاحب میں آپ کو اپنی بات بتا دوں, میں تو سالوں سے روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہوں, ہر روز صبح میں پڑھتا ہوں, اس کے بغیر میں باہر نہیں نکلتا گھر سے. تو مجھے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ سکون رہتا ہے. اور جس دن مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں پڑھ سکا کسی وجہ سے, میں امریکہ میں نہیں تھا, اور وہ دن میرے لیے بڑا بھاری رہا. اس لیے تو حدیث میں آتا ہے اس کا ایک نام سورۃ دافیہ ہے. جی, اس کا نام سورۃ دافیہ کا مطلب یہ بلاؤں کو دفع کرنے والی. جو سورت صبح پڑھ لیتا ہے سارا دن اللہ تبارک و تعالیٰ آفت اور بلاؤں کو اس سے دفع کرتا ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, یہ ایسے ہی ہے. تو یہ روز پڑھنا چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ ہم روز پڑھیں. اور کچھ وقت نہیں لگتا. جو روز کے پڑھنے والے ہیں ان کو 10 منٹ بھی نہیں لگتے. بالکل جو روز کے. اور ایک نام اس کا سورۃ قاضیہ ہے. قاضی کا مطلب ہے حاجتیں پوری کرنے والی. یہ صبح پڑھ لیں, سارا دن کی جتنی حاجتیں اللہ پوری کر دیتے ہیں. واہ, قاضیہ کا. اور ایک اس کو سورہ متن بھی کہتے ہیں, ان تمام کرنے والی. مطلب سورہ متن, اس صورت کو پڑھ لیا تو کہ ہدایت اور جو ہے فلاح کی جتنی راہیں اللہ وہ آپ پر تمام کر دیں گے, آپ منزل مقصود کو پا جائیں گے. تو ایسی زبردست یہ صورت ہے, اور اس کے بے شمار فوائد. ایک فائدہ اس کا یہ کہ اگر کوئی شخص بھاگا ہوا ہے, بچہ گھر سے بھاگ گیا, ناراض ہو کے چلا گیا, بیٹی چلی گئی, ایسے حالات پیش آتے ہیں, یا میاں ناراض ہو کے بھاگ گیا, تو یہ حالات ہو جائے, کسی کو بلانا واپس لانا ہو تو 21 مرتبہ روزانہ اس کی تلاوت کریں. یعنی 2 دن یا 3 دن سے زیادہ نہیں لگیں گے, اول تو اسی دن آ جائے گا, اور ورنہ 3 دن میں واپس لوٹ آئے گا. اور 3 دن سے زیادہ اگر مدت لگی تو 1 ہفتے میں تو کہیں گیا نہیں, دور کا سفر ہے, ہفتے میں واپس. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اگر فرض کریں کہ بیگم ناراض ہو کے چلی جائیں یا شوہر ناراض ہو کے چلے جائیں, تو دوسرے کو یہ چاہیے کہ وہ اس کو 21 مرتبہ روز پڑھے, روزانہ 21 مرتبہ پڑھے. بلکہ میرا اپنا تجربہ, میں نے کسی خاتون کو بتایا, میاں ناراض ہو کے چلا گیا پاکستان, اور یہاں بیچاری پریشان. میں نے اس کو بتا دیا یہ. تو جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا, چوتھے دن میاں گھر میں آ گیا, اور گھر آ کے کہتا ہے میں آ کیوں گیا ہوں. وہ حیران ہو رہا, میں کیوں آ گیا ہوں, کیا ہو گیا کہ تم نے کہا, تو پتہ نہیں کیا ہوا, ایسی کوئی ہڑک اٹھی, بیگ اٹھایا, میں واپس وہاں ساری رشتہ پوچھتے رہ گئے, میاں جا کر کہ جی میں امریکہ جا رہا ہوں, اور یہاں بیوی کو آ کے پوچھتا میں کیوں آ گیا ہوں.
تو میں نے کہا اس کو کیا پتا، یہاں تو سورہ یاسین کا تصرف چل گیا جی اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لے. تو اگر ایسا ہو جائے اور کام مکمل ہو جائے تو پڑھنا چھوڑ دیں کیا؟ ہاں جی بالکل چھوڑ دیں، اللہ کو شکر کر لیں، 2 رکعت میں شکرانہ پڑھ کے یا اللہ آپ نے میرا مقصد پورا کر دیا. تو ابھی آپ نے جو فرمایا کہ یہ اس کو 7 دفعہ مبین کو واپس کر کے پڑھیں، تو جس میں والدین اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی ملازمتوں کے لیے اور اس قسم کے جو بھی دنیاوی ان کے مسائل ہیں جو ہر وقت آپ سے پوچھتے ہیں لوگ، تو اگر اس کا ورد کریں وہ اس طریقے سے اور دعا کریں صحیح، بالکل تو ان کے کام ہونے شروع ہو جائیں. بلکہ اگر کسی کو جن، آسیب، جادو ٹونا اس طرح کے احوال ہیں، یا یہ کہ بچہ گھر میں بالکل الجھا رہتا ہے، سمجھ میں آتی نہیں ہو کیا گیا، ڈاکٹر کو دکھاتے، وہ کہتے بالکل پرفیکٹ ہے، کیا کرے؟ تو سورہ یاسین جو ہے وہ روزانہ پڑھ کے اس کے دونوں کانوں میں پھونکیں اور پانی دم کر کے پلائیں. 21 دن اگر پورے ابھی نہیں پورے ہوں گے، جیسا بھی مرض، تکلیف اور آسیب، جادو ٹونا ہوگا بالکل صاف ہو جائے گا. یہ سورہ یاسین، کیونکہ اس کے الفاظ آپ دیکھیں ایسے زوردار مضامین ہیں، کوئی بلا ٹھہر ہی نہیں سکتی. تو یہاں پہ والدین کے مسائل یہ بھی ہیں کہ جب ان کے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور اسلام سے بے بہرا ہیں، تو ان کے لیے کیا اس کو پڑھا بہت اعلیٰ اس کے میں نے بتایا یہ تو کھلا، یہ بلاغ مبین ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ روشنیوں کے چراغ کھول دیتے ہیں، اس بچے پہ روز دم کر کے دیں، روز ان کو پانی پلائیں، آپ دیکھیں وہ بھٹکیں گے. اگر بچے سامنے ہوں تو ان پہ کریں، ورنہ تصور میں پھونک دیں ان کو. بچے ڈورم وغیرہ میں رہتے ہیں، تصور میں پھونکیں اور دعا کر دیں، خدا کے سپرد کر دیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو ان 7 روشنیوں میں کیسے لے کے چلتے ہیں. یہ زبردست فائدہ. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا ہے، تو خواب میں تعبیر کا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اگر اس صورت سنی یا پڑھی خواب میں، تو اشارہ اس بات کی طرف ہے، بشارت ہے کہ اس کا کل روز قیامت میں حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا یا ان کی آل کے ساتھ ہوگا. ایسی زبردست بشارت ہے، آل رسول کے ساتھ اس کا حشر ہوگا یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، جس درجے کا اس کا اخلاص ہوگا. یہ اس کا فائدہ. کیا بات. ہاں. اور دوسری بشارت یہ ہے کہ اگر اس سے سورہ یاسین سنی یا پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں یہ قرآن کریم جب تلاوت کرے گا تو ہر ایک آیت پر اس کو اللہ اتنا اجر دیں گے جیسے اس نے اس آیت کو 12 مرتبہ تلاوت کیا. اچھا. ہاں، ایک آیت کا ثواب 12 مرتبہ تلاوت کا اس کو عطا کیا جائے گا، یعنی اتنا بڑا اجر ہے اس کو. اب ایک آیت کی تلاوت پہ جتنا اجر ہے تو گویا کہ اس نے 12 مرتبہ تلاوت کی ہو، کتنا اجر ہوگا. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیں گے. اور ایک اس کی تعبیر یہ ہے اور بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ایسی کوئی نعمت اس کو عطا کریں گے جس کی وجہ سے یہ لوگوں کے نظروں میں معزز ہو جائے گا. ایسی دنیا اور دنیاوی نعمت ہوگی، دینی نہیں دنیاوی نعمت ہوگی. دنیاوی کو اللہ ایسا کوئی اس کو سامان اور کوئی ایسا منصب عطا کریں گے کہ لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ معزز و مکرم ہو جائے گا اور لوگ اس سے محبت کرنے لگیں گے. کیا بات. یہ اس کے تعبیر ہے. یہ تو کسی کو چھوڑنی نہیں چاہیے. بالکل واقعی مطلب دیکھ ہماری دنیا میں، اس دنیا میں جب ہم زندہ ہیں تو اللہ نے ایسی چیزیں دی ہوئی ہیں کہ جو حل ہمارے پاس اللہ میاں نے دیے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے حل دیے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ہم ان کی کہے پہ چلیں تو ہمارے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اس لیے تو علماء نے یہ نقطہ لکھا کہ یاسین جو ہے اصل میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور آپ کے نام سے اللہ نے ان کو پکارا ہے یاسین. اور یاسین کے اندر راز کیا ہے؟ یہ یاسین سے بعد نبی پاک کے سین ہے، یعنی دانت مبارک. آپ کے دندان مبارک کی قسم کھائی اللہ نے، یاسین کہہ کے پکارا ہے. اور یہ وہ دندان مبارک جو اندھیرے میں آپ ذرا مسکراتے تھے تو اس میں سے ایک روشنی نکلتی تھی. اور حدیث میں آتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں اندھیرا ہوتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سوئی ڈھونڈ رہی ہوتی تھی یا دھاگا ڈال رہی ہوتی تھی، اندھیرا ہوتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائیں اور دانتوں سے روشنی ایک نکلتی تھی، اس روشنی میں دھاگا ڈال لیتی تھی. سبحان اللہ. یہ وہ دندان مبارک ہیں. اللہ نے یاسین مثل میں ان سن کہتے ہیں دانت کو، تو ان دانتوں کی قسم کھائی ہے، ان دانتوں سے شروع کیا ہے، اس سے پکارا ہے. ظاہر روشنی، اور یہ وہ روشنی لے کر آیا محمد، اور قلب کی روشنی لایا کہ جس سے لوگوں کو ہدایت عطا کی ہے اور منزلوں پر پہنچایا ہے. یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک پہ، ہر مسلمان پہ فرض ہو گیا ہے کہ روزانہ ایک دفعہ پڑھے کم از کم. بالکل خود نبی نے ارشاد فرمایا روز پڑھو اس کو اور تمہاری دن بھر کی ساری حاجتیں پوری ہوں گی اور ساری بلائیں ٹل جائیں گی، سکون آ جائے گا. بس واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، سمجھیے کہ آج سے 36 ہفتے پرانی بات ہے،
تو اس وقت میرے ذہن میں سورہ یاسین تھی کہ اس کا وقت کب آئے گا، کیونکہ معلوم نہیں تھا کہ یہ 36 ہفتے میں ہی آئے گا یا زیادہ میں آئے گا، بیچ میں بریک ہوگی، بریک بھی ہوئی ایک آدھ ہماری، تو بریک کے بعد آج یہ وقت آ گیا، آج یہ دن آ گیا کہ ہم سورہ یاسین کی بات کر رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ سورہ یاسین سے بہت متاثر بھی ہوں، میں جانتا بھی ہوں، میں پڑھتا بھی ہوں، مجھے زبانی یاد بھی ہے، تو سورہ یاسین بہت بڑی بات ہے، اور آج آپ نے اس کو جو ایکسپلین کیا تو اور دل خوش ہو گیا۔